بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وقاص احمد نون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ۔ کتبے سے تراشی زندگی صفحہ نمبر 37 سے پہلے شروع کریں گے۔ مرنے سے پہلے قحط اور افلاس میں کوئی روٹی باسی نہیں ہوتی۔ غربت کائنات کے کشکول میں گرا سب سے زیادہ کھنکنے والا سکہ ہے۔ وہ بھی درست کہتا تھا جس کے ترکے میں صرف امن کا پرچم تھا کہ کسی غریب کی سوچوں کے کوہ کاف پر کبھی خوشحالی کی پریاں نہیں اترتی۔ کیسا المیہ ہے! بلکتی بھوک بنیے کے اناج سے بھرے گودام میں کسی بیوہ کے بوسیدہ سیاہ لباس کی طرح ہمکتی رہتی ہے، مگر ممبر و محراب من و سلوہ کی مصالوں اور شراب طہور کی نویدوں سے مہکتے رہتے ہیں۔ بے حسی اور خود غرضی حد سے بڑھ جائے تو حاکم وقت ایسا سماج ترتیب دیتا ہے اور جس میں انسانوں کو تو مکفل کر دیا جاتا ہے اور پاگل کتوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر لوگ امن کا خواب سنسان راستوں کی طرف دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ مفلسی ایک لفظ ہی نہیں، یہ روگ کی تفہیم ہے۔ غربت مردہ زبان کا وہ زندہ لفظ ہے جو مفلس کو نیم مردہ کر دیتا ہے۔ یہ غلامی کے اس رویے کا نام ہے جس میں دیا روشن کرنا بغاوت تصور کیا جاتا ہے۔ جس عہد میں غربت کا مداوع صرف موت ہو، جہاں ظلم اور فاقوں کا راج ہو، وہاں سماج اور قبرستان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایسے دور کو اپنے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش ہوتی ہے۔ انسان تو انسانیت سے بنتا ہے، چہروں پر آدمی لکھ دینے سے کوئی انسان نہیں بن جاتا۔ دلوں میں مال و زر کا لالچ، رویوں میں صفاکی اور بے حسی آ جائے تو وہ وجود سے کفن اور کفور کی بو آنے لگتی ہے اور چہرے کتبے بن جاتے ہیں، اور نہ جانے کیوں رم جم برکھا سے نکھرے اور دلے کتبے بھی اداس لگتے ہیں اور فانی دنیا کی داستان سنا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح درویش صفت لوگوں اور صحرائی پودوں پر خزاں کا رنگ ہی جمتا ہے، بالکل اسی طرح غربت کے زرد صحرا میں تنہائی کا رنگ ہی نکھرتا ہے۔ لالچی انسان دوسروں کا حق غصب کرتے کرتے ذہنی طور پر چیونٹی بن جاتا ہے، اور چیونٹی کے گھر میں اناج اس قدر بھر جاتا ہے کہ اکثر اوقات اس کے اپنے رہنے کی جگہ بھی نہیں بچتی۔ لالچ کے بازار میں رشتوں کے کھوٹے سکے چلتے ہیں۔ لالچ کی رکاسہ ہے بھی کمال جاذب نظر۔ لالچ تو جنت کا بھی بڑا دل فریب ہوتا ہے۔ ہوا کی بے گناہ معصوم بیٹی روتی ہوئی معافیاں مانگتی رہتی ہے اور پارسا پتھر تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لالچ اور بھوک کا خوف ہی تو ہے جس نے بے شمار انسانوں کو غربت کے جہنم میں دھکیل دیا ہے، اور جس نے محبت کے کھلیانوں کو نفرت کی آگ میں جھونک دیا ہے۔ سہمے ہوئے خالی شکم کی آگ کا دکھ وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے بھوک و افلاس کی ماری فاقہ زدہ ماں کی لوری سنی ہو، اور جس کی ماں نے خود کھلونے بیچنے والے کی گلی سے آتی آواز کو سن کر بچوں کو اونچی آواز سے باتوں میں الجھایا ہو۔ استعماریت کے نقش قدم پر چلتا یہ نظام ایک استحصالی معاشرہ ہی تشکیل دے سکتا ہے جہاں جرم ضعیفی کی سزا غلامی اور مرگ مفاجات ہی ہوا کرتی ہے، جہاں دیا روشن کرنا بغاوت کہلاتا ہو۔ ان اندھوں کی بستی میں روشنی اپہج ہوتی ہے اور سوچ بھی مفلوج۔ جس قوم میں زردار ہی صاحب دستار اور معتبر ٹھہرے، جہاں قرون صاحب فہم و فراست کہلائے،
جہاں حیات کو گروی رکھ کر شکم کا جہنم بھرا جاتا ہو، جہاں جبر و استبداد کے دیو کے خلاف مزاحمت کرنے والوں کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہو، پھر وہاں زمین خلاؤں کا کفن پہن لیتی ہے، دھرتی جنازہ گاہ بن جاتی ہے، بارش کے اندر بارش ہونے لگتی ہے، اور خوشیاں سنسار کیے جانے والے شخص کو لگے اس آخری پتھر کی طرح ہو جاتی ہیں جو بے روح جسم کا لگا ہو، اور خوشیاں سنسار کیے جانے والے شخص کو لگے اس آخری پتھر کی طرح ہو جاتی ہیں جو بے روح جسم کو لگا ہو۔ جی موضوع سامعین، صفحہ نمبر 39 یہیں تک پڑھا ہے، دیکھتے رہیں کتاب نامہ۔